الحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آیات اور عبارات صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کے بعد آپ کو سمجھانے کی اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی قوم کے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت اس امر میں مثمر ہے کہ اس کے بچوں کی تعمیر شخصیت اور تشکیل کردار پر پوری توجہ دی جائے۔ یہ امر اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک بچوں کے حقوق واضح تصور اور ان حقوق کے احترام کا باقاعدہ نظام موجود نہ ہو۔ اسلام نے دیگر افراد معاشرہ کی طرح بچوں کے حقوق کو بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 20 نومبر کو یوم اطفال، یونیورسل چلڈرن ڈے یا بچوں کا عالمی دن، جو ہر سال 20 نومبر کو اقوام متحدہ کی طرف سے باضابطہ طور پر دنیا کے بچوں کے لیے وقف کیا جاتا ہے، یہ انسانی حقوق کا ایک حتمی معاہدہ ہے جو بچوں کے شہری، سیاسی، معاشی، سماجی، صحت کے ساتھ ساتھ ثقافتی حقوق کا تعین کرتا ہے۔ اسلام کے اندر ایک خاصیت ہے، اسلام نے کسی بھی سمت میں یا کسی بھی فرد کے لیے کوئی دن مقرر یا معین نہیں کیا۔ ہر دن، ہر چیز اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی خاص ایام میں۔ مثلا عالمی سطح پر یہ جو نام نہاد حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے ماں کے لیے، مدر ڈے۔ ایک دن مقرر کیا ہوا ہے باپ کے لیے، فادر ڈے۔ ایک دن انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے لیبر ڈے۔ ایک دن یہ جو 20 تاریخ کو گزرا ہے چلڈرن ڈے۔ اسلام کہتا ہے یہ غلط ہے، ہر روز ماں کی عزت کی جائے گی، ہر روز باپ کی عزت کی جائے گی، ہر روز اولاد کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ کسی بھی دن یہ نہیں کہ آج چلڈرن ڈے نہیں ہے تو آج ان کی بات نہیں کی جائے گی۔ جیسے عالمی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر تو عالمی سطح پر وہ چلڈرن ڈے منا رہے ہیں، لیکن فلسطین کے سسکتے ہوئے بچوں کی آہیں ان کو نہیں سن رہی۔ فلسطین کے
मुसलमानों की बच्चियाँ खून में लथपथ अपने अजीज़ों की लाशों पर रोती हुई इनको नज़र नहीं आ रही, इसलिए इस्लाम ने इनसे अलग सोच दी है। हर एक के हुकूक बयान किए हैं, हर एक का मकाम और इज़्ज़त बयान की है। आज इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं कुरान व हदीस से ये बात साबित करूँगा कि इस्लाम ने बच्चों के भी हुकूक रखे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये इस तरह मुनज़्ज़म बयान आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप सुनेंगे। हुकूक दो किस्म के हैं मोटे मोटे इस्लाम के अंदर बच्चों के। आपने माँ बाप की अज़मत तो सुनी है ना, माँ बाप की शान सुनी है, अब बच्चों के बारे में उनके हुकूक क्या हैं वो भी समाअत फरमाइए। मोटे मोटे दो हुकूक हैं, एक पैदा होने से पहले के, एक पैदा होने के बाद। पैदा होने से पहले 7 हुकूक हैं, पैदा होने के बाद 10 से ज़ायद हुकूक हैं। पैदा होने के पहले 7 हुकूक, पैदा होने के बाद 10 हुकूक हैं। अब यहाँ से आपको पता चला कि इस्लाम कितनी अहमियत का हामिल है, वो हर एक के हुकूक का किस तरह अलमबरदार है। वो जो बच्चों के हुकूक बयान हुए हालत जनीन में, हालत जनीन कहते हैं पहले दिन के नुत्फ़े से लेकर, पहले दिन के नुत्फ़े से लेकर रहमे मादर में 8वें हफ्ते के इख्तिताम पर अक़साब यानी माँ और बाप के तौलीदी खुलियात के मिलने के चौथे रोज़ से लेकर 8वें हफ्ते के इख्तिताम तक बच्चा जनीन कहलाता है। अब आप बताएं, ये इस्लाम के अलावा कोई हुकूक बता सकता है? उसके बाद यानी 9वें हफ्ते से पैदाइश तक के लिए हमल कहा जाता है। पहले हफ्ते से चौथे दिन से लेकर 8वें हफ्ते तक। और जनीन लफ्ज़न अगर इसका मैं मानी करूं तो कोई चीज़ जो छुपी हुई हो या दफन हो, और वो बच्चा जो शिकम मादर में, रहम मादर में हो, पेट का बच्चा, उसको जनीन कहते हैं। यहाँ से ये बात तो साबित हुई कि जनीन ये इस्म है, क़ब्र को भी कहते हैं, पोशीदा चीज़ को भी कहते हैं, रहम मादर में रहने वाला बच्चा। और इस्तिलाह अतिब्बा में हमल का वो इब्तिदाई तुख़म जो 8वें हफ्ते तक रहता है फिर हमल कहलाता है। और इल्मुल अहया में दाना में पैदा होने वाली पहली रोईदगी ये जनीन कहलाता है। इस्लाम बच्चे के हुकूक कहाँ से बयान करना शुरू करता है? माँ के पेट में बनने से बच्चे के हुकूक शुरू हो जाते हैं। पूरा वक्त मिले ना मिले तफसील बयान करने का, मेन सुर्खियाँ इसकी समाअत फरमा लें। जो मादर, शिकम मादर के अंदर जनीन की हालत में उसके हुकूक हैं। पहला हक ज़िंदगी का हक, दूसरा हक विरासत का हक, तीसरा हक वसीयत का हक, चौथा हक वक्फ़ का हक, पाँचवा हक ताख़ीर इक़ामत हद का हक, छठा नफ़क़ा का हक और सातवां फ़ितराने का हक। ये 7 हुकूक ऐसे हैं जो उसके पैदाइश से पहले के होंगे। और उसके बाद पैदाइश के बाद पहला हक हसीन नाम का हक, उस बच्चे का खूबसूरत नाम रखा जाए।
عجیب قسم کا ٹنکو پنکو چنکو ڈنکو ایسے نام نہ رکھے جائیں۔ دوسرا، آداب اسلامی کی شناسائی۔ آداب اسلامی کی شناسائی۔ پہلا، کان میں اذان دینا۔ دوسرا، اچھا نام انتخاب کرنا۔ تیسرا، عقیقہ کرنا۔ چوتھا، ختنہ کروانا۔ پانچواں، باپ کے نام و نسب کی طرف انہیں منسوب کرنا۔ چھٹا، ان کے لیے دودھ اور غذا کا بندوبست کرنا۔ ساتواں، ان کی اسلامی تعلیم اور تربیت کرنا۔ آٹھواں، ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ نوواں، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا۔ دسواں، دستور کے مطابق ان پر خرچ کرنا۔ گیارہواں، ان کو روزگار کے لائق بنانا۔ بارہواں، ان کی غلطی اور کوتاہی کی نشاندہی، سرزنش اور انہیں معاف کر دینا۔ تیرہواں، ان کے مناسب جگہ شادی کروانا۔ چودہواں، ان کے لیے دعائے خیر کرنا۔ یہ 14 حقوق پیدائش کے بعد کے۔ آداب اسلامی سے شناسائی: حسین نام کا انتخاب، نسب کا حق، رضاعت کا حق، پرورش کا حق، تربیت کا حق، شفقت و رحمت کا حق، عدل کا حق، حرام آمدنی سے بچا کر حلال پر اس کو پالنے کا حق، یہ وہ حقوق ہیں جو اسلام نے بچے کو دیے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس طرح آپ نے پہلے کبھی سنا ہے؟ ماں باپ کی شانیں تو آپ نے سنی ہیں، بچوں کے حقوق کے بارے میں کچھ سنا ہے آپ نے؟ اب پہلے حق پہ بات کرتے ہیں، زندگی کا حق۔ اسلام نے اس مرحلے سے بچے کے لیے زندگی کا حق کو قانونی حیثیت عطا کی ہے، چونکہ استقرار حمل کے 4 ماہ بعد رحم مادر میں موجود بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ بچے میں روح کب پڑتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن کی عمر میں بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس وقت حمل ضائع کرنا مادر رحم میں بچے کو قتل کرنا ہے۔ 4 مہینے کے بعد بچے کو ضائع کروانا، ابورشن کروانا، یہ قتل کرنا ہے، اور قتل انسانی کے مترادف ہے اور کبیرہ ترین گناہ ہے۔ یہ پہلا حق ہے، زندگی کا۔ دوسرا حق ہے جی وراثت کا حق۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں۔ فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود حمل 2 صورتوں میں وارث بن سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی جو بچہ ہے وہ وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت جس میں وہ حقدار ہوگا، ترکہ چھوڑنے والے کی موت کے وقت بچہ ماں کے پیٹ میں موجود ہو، یعنی جب نطفہ صحیح حالت میں رحم میں پایا جائے اس پر زندگی کا حکم لاگو ہوگا اور وہ میت کے وارث میں سے حصہ پائے گا۔ اگر بچہ 4 مہینے سے زائد کا ہے تو اس کے اندر روح آ چکی ہے، نطفہ قرار پا چکا ہے، زندگی کے آثار آ چکے ہیں، اب وہ میت کا وارث ہے پیٹ کے اندر ہی۔ دوسرا، وضع حمل کے وقت زندہ ہو، جب پیدا ہو بچہ اس وقت زندہ ہونا چاہیے، فوت نہ ہوا ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 صورتیں ہیں جب بچہ وارث بنے گا۔ تیسرا، وصیت کا حق۔ جنین کے لیے ثابت شدہ حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ اس کے لیے وصیت کی جائے۔ فقہا کا اجماع ہے کہ جنین اگر زندہ پیدا ہو تو ان کے لیے وصیت کیے جانے کا حق درست ثابت ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ وصیت کیے جانے والے کے وقت ماں کے پیٹ میں موجود ہو۔ ٹھیک ہے، بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، تو اگر کوئی باپ اس پیٹ والے بچے کے لیے وصیت کرنا چاہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے، اور وہ وصیت صحیح ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا پیٹ کے اندر بھی اسلام نے کتنے حق دیے بیٹے کو۔ پھر ہے جی وقف کا حق۔ حق وراثت میں وصیت کی طرف فقہا نے موجود اور بعد میں پیدا ہونے والی اولاد کا حق وقف بھی جائز قرار دیا ہے۔ امام ابن عابدین شامی فقہا نے وہ لکھتے ہیں، فقہا نے یہ موقف اختیار کیا ہے اولاد اور ذریت کے لیے وقف کر دینا جائز ہے۔ اگر وقف کرنے والا فوت ہو جائے تو وقف شدہ مال جنین کو وراثت میں ملے گا، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بھی وقف کا مال ملے گا۔ پانچواں، تاخیر اقامت حد و قصاص کا حق۔ ایک لمبی طویل حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے جو اس سے متعلقہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ثم قال جاءته امرأة من غامد من الأسد فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حب لي من الزنا فقال أنت قالت نعم فقال لها حتى تضي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت غامدية فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقال رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله فقال فرجمها۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ غامد کی ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ اکبر، کیا پاکیزہ لوگ تھے، یہ غلطی بھی سرزد ہوئی نا ان سے تو وہ چھپاتے نہیں تھے، حضور کو بتا دیتے تھے۔ عورت نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے، یعنی مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ آپ نے اس کو واپس بھیج دیا، جاؤ بھائی واپس جاؤ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا۔ پھر دوسرے دن آ گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے پھر اس کو واپس بھیج دیا، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے بدکاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، ایمان سے بتاؤ، جب حضور نے کہہ دیا تھا چلی جا اور توبہ کر لے تو کیا اس کی معافی نہیں ہو جاتی؟ حضور نے جب کہہ دیا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اب حضور سے بڑا بھی کوئی ہمیں چاہیے ثبوت؟ اللہ اکبر۔ لیکن اس عورت کے دل میں گلٹ تھا نا کہ میرے سے غلطی کیوں ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ مائز کی طرح مجھے بھی لوٹانا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اللہ کی قسم اگر اس بات میں کوئی شک ہے نا کہ میں نے بدکاری نہیں کی تو میں اس بدکاری کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندی حد میں تیرے اوپر جاری کروں اور جس سے تو حاملہ ہے جو تیرے پیٹ کے اندر ہے اس کا کیا قصور ہے؟
اس نے تو کوئی قصور نہیں کیا نا. چلو جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر میرے پاس آنا. بچہ پیدا ہو گیا، ہاتھ میں اٹھایا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے، بچہ پیدا ہو گیا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اب کیا تو چاہتی ہے بچہ بھوکا مر جائے؟ تو چاہتی ہے بھوکا مر جائے؟ جاؤ اس کو 2 سال دودھ پلاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور چاہ رہے تھے یہ عورت توبہ کر لے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضور چاہ رہے تھے یہ عورت توبہ کر لے، توبہ کر لے، اس کی بخشش ہو جائے گی. میں نے سفارش کر دی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اس عورت کی بھی میں کہتا ہوں جی ایمان کی کیا کیفیت تھی یار. 2 سال اس نے دودھ پلایا، ہاتھ میں روٹی پکڑی اور حضور کی بارگاہ میں آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ ہے، یہ اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، دودھ چھڑوا دیا ہے، اب یا رسول اللہ مجھ پر حد قائم کیجئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ ایک انصاری مسلمان کو پرورش کے لیے دے دیا. پھر اس عورت کے لیے حکم فرمایا کہ اس کو سینے تک گاڑ دیا جائے زمین میں، اور اس کو پھر پتھر مار کے سنسار کیا جائے. جب وہ مار رہے تھے نا جی پتھر، تو اس عورت کا خون فوارے سے اڑ کے کسی کے اوپر گر گیا. اس نے کہا کہ ایک بدکار عورت کے گندے خون نے میرے جسم کو پلید کر دیا. آقا جی کو جلال آ گیا. فرمایا اللہ کی قسم، جس طرح اس عورت نے توبہ کی ہے، اگر میں اس کی توبہ اپنی پوری امت پہ تقسیم کروں، اللہ میری ساری امت کو معاف فرما دے گا. بھائی اس طرح بھی کوئی توبہ کرتا ہے؟ حضرت 3 سال مسلسل اس عورت نے اس پشیمانی میں گزارے، اس کا مداوع کرتی رہی. پھر اس وقت تک اس کو چین نہیں آیا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے حد جاری نہیں کروا دی. یہ تھا جی 5واں حق کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اس کو مارا نہیں جائے گا، اس کو دنیا میں لایا جائے گا. 6واں ہے جی اس کے نفقے کا حق. سورۃ الطلاق کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ حاملہ ہوں تو انہیں نفقہ دو ان کے وضع حمل تک. بچہ جب پیٹ میں آ جائے تو بچے کی پرورش کی تمام تر ذمہ داریاں اس کے باپ کے اوپر ہیں. بچہ پیٹ میں آ جائے تو تمام تر اس کی ذمہ داریاں اس کے باپ کے اوپر ہیں. یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کا خرچ اٹھائے، اگرچہ اس کی ماں کا خرچ اس پر لازمی نہ ہو. اسی طرح حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے. اگر کوئی عورت کو معاذ اللہ نہ کرے، اللہ ہر ایک کا گھر آباد رکھے، حمل کے دوران طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقعہ ہو جائے گی، لیکن اب اس کی عدت میں فرق آ جائے گا. اس کی عدت میں فرق آ جائے گا. عام طلاق کی عدت کتنی ہے؟ بولو. 3 حیض. کتنی؟ یاد کر لو. عام طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، 3 ماہواریاں، 3 مہینے 90 دن. کتنی دیر؟ وہ 4 مہینے 10 دن بیوہ کی ہے. 4 مہینے 10 دن بیوہ کی ہے. مطلقہ کی کتنی ہے؟ 3 مہینے 3 حیض. اور اگر حمل ہو جائے اور حمل کی حالت میں طلاق دے تو پھر کتنی عدت ہوگی؟ نہیں، 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہے. اگر حمل پیٹ میں قرار پا جائے
اور طلاق دے دے، اب یہ دیکھا جائے گا بچہ پیدا ہونے میں کتنے دن باقی ہیں، بچہ پیدا ہونے میں کتنے دن باقی ہیں۔ اگر پہلا ہی مہینہ حمل کا ہے تو 9 مہینے تک اب اس کی عدت چلے گی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اور اگر اس نے پیدا ہونے سے جسٹ 5 دن 6 دن پہلے طلاق دی ہے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہو گئی۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں، طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 پیریڈز، 3 ماہواریاں، 3 حیض یا 90 دن، اور جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن، اور اگر حاملہ ہو تو پھر وضع حمل یعنی بچہ پیدا ہونا، اگر حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونا۔ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن کیوں ہے؟ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن کیوں لکھی گئی؟ کوئی وجہ بتا سکتا ہے؟ چار مہینے 10 دن کے اندر پیٹ میں جو بچہ موجود ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے اندر پیٹ کے اندر جو بچہ موجود ہوتا ہے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، زندگی کے آثار واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اور 3 حیض کیوں متعلقہ کی مقرر کی گئی؟ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 40 سے 50 دن تک ماں کے پیٹ میں یا عورت کے پیٹ میں نطفہ رہ سکتا ہے، 40 سے 50 دن تک، 1 ماہواری کے بعد بھی وہ رہ سکتا ہے۔ اسلام نے 3 ماہواریاں اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ اس کی بچہ دانی بالکل صاف ستھری اور خالی ہو جائے، تاکہ صحیح و نسب بچے پیدا ہوں۔ یہ جو جس کے پیچھے آج ہم یورپ کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، جس تعلیمی نظام کے پیچھے آج ہم چلے ہوئے ہیں، اس نظام کے اندر آج ایک بندے کے اندر 4 لوگوں کا ڈی این اے پایا جا رہا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بندہ ایک ہے، باپ 4 ہیں۔ تو اسلام کتنا پاکیزہ اور خوبصورت دین ہے کہ وہ آج ہمارے اندر شرم و حیا کیوں ہے؟ اس لیے اسلام نے ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی بچوں کے حقوق بیان کیے ہوئے، یہ اس لیے تاکہ پاک دامن رہیں ہم۔ 7واں ہے جی، اچھا یہی پھر اب اس کا اگلا، بچے کے نسب کا تحفظ ہو، کیونکہ عورت اگر دوسری شادی کر لے تو پیدا ہونے والے بچے کا نسب خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے یہ عدت مقرر کی گئی ہے۔ دوسرا، طلاق یافتہ حاملہ عورت کا نان نفقہ بھی شوہر پر ہے، صرف بچے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، کیونکہ اگر عورت حاملہ نہ ہو اور طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں۔ 7واں حق جو اولاد کو حاصل ہے، جنین۔ میں نے ابھی اپنے خطبے کی ابتدا میں عرض کیا ہے جنین، وہ میں اب دوبارہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس کو ایک دفعہ یاد کر لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے، تاکہ جب میاں بیوی آپس میں صحبت کرتے ہیں اور حمل قرار پاتا ہے، 4تھے دن سے لے کے 8ویں ہفتے تک جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جنین۔ 4تھے دن سے لے کے 8ویں ہفتے تک جو بچے کی کیفیت ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، وہ کہلاتا ہے جنین۔ 8ویں ہفتے کے بعد پیدائش تک کہلاتا ہے حمل۔ اب جنین کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا بالاتفاق مستحب ہے، یعنی وہ بچہ جو آپ کی ابھی بیوی کے پیٹ میں ہے، اس کی طرف سے بھی اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے،
مستحب ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس کا یہ صدقہ فطر واجب ہے کہ نومولود دیگر کی طرح جنین کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 7 حقوق تھے پیدائش سے پہلے کے۔ اب ان 14 حقوق کی بات کرتے ہیں جو اسلام نے بچے کو عطا فرمائے۔ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے جی؟ اس کے کان میں اذان دینی ہے۔ دوسرا، اس کا اچھا نام رکھنا ہے، اس کا اچھا نام انتخاب کرنا ہے۔ بعض نام ایسے ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسند فرمایا، وہ نام نہیں رکھنے۔ آج کل وہ نئے کے چکروں میں نا جی کتنی پریشانی پیدا کر لیتے ہیں، یہ ہم آج دیکھ رہے۔ پرانے نام جو تھے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بڑے خوبصورت نام تھے، بہت خوبصورت نام تھے۔ نبیوں کے نام پہ نام رکھو، اللہ اس کی زندگی میں ویسے ہی برکت رکھے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اسماء گرامیہ پر آپ نام رکھیں، اس کی برکت ہوگی۔ اچھے نام کی جو برکتیں ہیں ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب میرا نام اصل ہے محمد، میرا اصل نام ہے محمد، مجھے پکارنے کے لیے قمر الزمان رکھا گیا۔ میرا اصل نام محمد ہے، مجھے پکارنے کے لیے قمر الزمان رکھا گیا تاکہ نام محمد کی بے ادبی نہ ہو۔ جو کوئی غصہ نکالے وہ قمر پہ نکالے، محمد پہ نہ نکالے۔ نام محمد کا ادب بھی رہ گیا۔ نام بھی اب کل قیامت والے دن محمد اور احمد نام کے جتنے بھی افراد ہوں گے، اللہ اپنے محبوب کو آواز دے گا، یا محمد، یا احمد، اے محمد و احمد۔ تو جتنے بھی نام محمد اور احمد والے ہوں گے وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، میں نے تمہیں تو نہیں پکارا، میں نے تو اپنے محبوب کو پکارا ہے۔ تو عرض کریں گے، یا اللہ، ہم نے بھی تیرے محبوب سے محبت کی وجہ سے ہی اپنے نام محمد رکھے۔ اچھا، میرے محبوب سے محبت کی وجہ سے؟ جاؤ، میں نے اپنے محبوب کے نام کے صدقے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ یہ اچھے نام کی برکت ہے۔ حضور کے پسندیدہ نام اللہ کے عبد الرحمن، عبداللہ، یہ پسندیدہ نام ہے اللہ کے، اور حضور کے نام بھی پسند ہیں۔ حضور کے جتنے بھی اسماء گرامیہ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کو پسند ہیں۔ مزمل، مدثر، بڑے خوبصورت نام ہیں، حضور کو پکارا گیا۔ شاہد، مبشر، نذیر، یہ پکارا گیا، حضور کو پکارا گیا۔ رؤوف، رحیم، عبد الرؤوف، عبد الرحیم، یہ حضور کو پکارا گیا۔ ہاں جی، تو یہ نام وہ ہیں جو خوبصورت ترین اسماء گرامیہ ہیں۔ ان میں سے کوئی آپ رکھیں، حضرات انبیاء کرام کے اسماء گرامیہ پہ نام رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، ادریس، عاد، سمود، لوط، یہ تمام جتنے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے اسماء گرامیہ پر نام رکھیں۔ مجھے اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ ایک یہ بیٹا ہوا چھوٹا، اس کا نام میں نے اصل رکھا ہے محمد، پکارنے کے لیے ابراہیم۔ میرا دوسرا بڑا بیٹا ہے، اس کا نام میں نے رکھا ہے محمد، اور پکارنے کے لیے ہم نے رکھا ہے دانیال۔ دانیال بھی اللہ کے نبی کا نام ہے، ابراہیم بھی اللہ کے نبی کا نام ہے۔ اللہ نے اگر یہاں تک اولاد رکھی تو سبحان اللہ، ورنہ آگے پلاننگ یہ ہے، ایک کا نام رکھوں گا اسحاق، ایک کا نام رکھوں گا اسماعیل۔ جس طرح بھی اللہ نے اولاد دی سب کے انبیاء کے نام پر رکھوں گا۔ ان کے نام کی برکت اللہ ساری زندگی ان کو عطا فرماتا رہے گا۔ نام ہماری ساری فیملی کے محمد ہی ہیں۔ میرا بھی محمد نام ہے، اس کا بھی محمد نام ہے، بڑے بیٹے کا نام بھی محمد ہے۔ ان کی تعظیم کے لیے پھر پکارنے کے لیے الگ نام رکھیں۔
ان کو ہم جو آج کل نک نیم رکھتے ہیں، سونی، مونی، ٹونی، میں نے وہ نک نیم بھی ذرا تبدیل کر کے رکھے. اس کا نام رکھا ہے جامی. حضرت عبد الرحمن جامی حضور کے کمال عاشق تھے. ان کے نام پر ان کی کنیت لی میں نے، تخلص لیا، اس کا رکھا جامی. اب جب بھی پکارتا ہوں جامی پکارتا ہوں، تاکہ اس کو بھی اس نام کی لاج رہے کہ وہ حضور کا عاشق تھا، اور نہ ہو تو کم از کم نام کی لاج رکھتے ہوئے حضور سے محبت کرنی. بڑے کو میں بلاتا ہوں دانی، دانش مند، عقل مند، دانا، بجائے اس کے کہ ہم الٹے پلٹے نام لے کر کنیت ایسی رکھیں جن سے بچے کی کوئی پہچان ہی نہ رہے. ایسی نہیں رکھنی. تو پہلا حق بچے کا اچھے نام رکھنا بھی ہے. پھر ختنہ کروانا، باپ کے نام و نسب کی طرف انہیں منسوب کرنا، ان کے لیے دعا اور غذا کا بندوبست کرنا، ان کی اسلامی تعلیم اور تربیت کرنا، ان کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا معاملہ کرنا، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا، اولاد کے درمیان دستور کے مطابق ان پر خرچ کرنا، ان کو روزگار کے لائق بنانا، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو نشاندہی، سرزنش، پھر انہیں معاف کر دینا، ان کی مناسب جگہ شادی کروانا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا. یہ 14 حقوق پیدا ہونے کے بعد کے ہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک، کل مولد یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت پر. اور فطرت کیا ہے؟ دین اسلام. فطرت کیا ہے؟ سب سے پہلا انسان کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. کسی کو شک ہے؟ آدم علیہ السلام کون تھے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نبی، یعنی مسلمان تھے، توحید پرست تھے، دین فطرت پر تھے. اب جتنی بھی ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ تمام کی تمام مسلمان ہوگی. وہ پیدا ہو یہودی کے گھر میں، وہ پیدا ہو عیسائی کے گھر میں، وہ پیدا ہو نصرانی کے گھر میں، وہ پیدا ہو ہندو کے گھر میں، وہ پیدا ہو سکھ کے گھر میں، وہ پیدا ہو مجوسی کے گھر میں. یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ صحیح بخاری شریف میں کتاب الجنائز، باب ما قیل فی اولاد المشرقین، 1319 نمبر پر. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. بچے کو آپ کچھ نہ سکھائیں، وہ خود بخود اللہ کی پہچان کر لے گا. بچے کو کچھ بھی نہ آپ سکھائیں، وہ اللہ کی معرفت خود بخود حاصل کر لے گا. یہ ماں باپ ہی ہیں جو انہیں یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، سکھ بنا دیتے ہیں ان کی طرف. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے. اس کی برکت سے بچے کو ام صبیان یعنی مرگی کے دورے نہیں پڑیں گے. جن کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں نا، یہ کوتاہی ہو گئی ان سے. یہ ابو یعلا کی مسند میں حدیث پاک موجود ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی اس کو نقل کیا ہے. یہاں پر ایک ویسے میں نکتہ بھی عرض کر دوں، ایک دفعہ اذان دینا، ایک دفعہ تکبیر کہنا یہ کافی ہے. مستحب کیا ہے؟ 4 دفعہ اذان کہی جائے، 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے، یہ مستحب ہے. ضروری کیا ہے؟ 1 دفعہ اذان، 1 دفعہ تکبیر کافی. مستحب کیا ہے؟ 4 مرتبہ اذان کہی جائے، 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے. 3 مرتبہ اذان کے ساتھ 3 مرتبہ تو تکبیر ہو گئی. چوتھی مرتبہ اذان کہی گئی، تکبیر کیوں نہیں کہی گئی؟ کیونکہ یہ اذان ہے جنازے کی.
جو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں دے دی گئی۔ اب جنازے میں تکبیر نہیں کہی جاتی، اور یہ اشارہ ہے اس طرف بندے، یہ ہے تیری زندگی اذان سے جماعت کے درمیان، جتنا وقت ہے بس اتنا ہی وقت ہے بچے، اس کو بھی ذرا احتیاط کے ساتھ دامن سمیٹ کے بچہ وقت گزارنا۔ اذان کے بعد نماز میں کتنا وقت رہتا ہے؟ تھوڑا سا ہی، 15 سے 20 منٹ، بس یوں سمجھ لے اتنی سی زندگی ہے ہماری، اتنی زندگی کی خاطر لاکھوں کروڑوں سال کی ہمیشہ کی زندگی کو کلنک نہیں لگوانا۔ نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کلنو لاج نہ لائیے ہو، کوڑے تم میں تربوز نہ تھیندے، تھوڑے توڑ مکے لے جائیے ہو۔ اللہ اکبر۔ کاماں دے پوتر ہنس نہیں بن دے، پاویں موتی چوگ چگائیے ہو، کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں تھیندے، 100 منا گڑ پائیے ہو۔ برے آدمی کے ساتھ یاری نہیں لگانی، بری تربیت نہیں دینی اولاد کو، اس نے نام کا بھی حق ہے۔ کل قیامت والے دن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اچھے نام رکھا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی کتاب الادب باب فی تغیر الاسماء کا، اسماء کی حدیث پاک 4948 نمبر پر۔ اسلام سے قبل عرب میں بچوں کے بڑے عجیب عجیب نام رکھتے تھے، جیسے آج کل ہماری عادت ہو گئی نا جی، یونیک نام ہونا چاہیے، یونیک نام ہونا چاہیے۔ تو اسلام سے پہلے بھی عرب میں یہی یونیک نام ہونا چاہیے سب سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نام ناپسند فرماتے تھے اور خوبصورت نام رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت امام طوسی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اس بچے کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس کا اچھا نام رکھو اور اسے آداب سکھاؤ، اسے اچھی جگہ رکھو، اس کی تربیت کرو۔ اپنے بچے کو اچھی تربیت دینا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بچے پڑھاتا ہوں نا جی، تو اکثر ماں باپ کہتے ہیں، اب ایک بچہ یہاں پہ پڑھنے آتا تھا، ساتھ دوسرا بچہ بھی پڑھنے آتا تھا، وہ اپنے گھر میں، اپنی گلی کے جہاں پر ان کا گھر ہے، اپنے گھر کے باہر گلی میں وہ دونوں بچے آپس میں لڑ پڑے۔ دونوں پڑھتے یہاں پہ تھے، لڑے کہاں پہ؟ اپنے گھر کے سامنے، اپنی گلی میں۔ ایک بچے کے باپ نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ یہ بچے لڑتے ہیں جی، آپ سمجھاتے نہیں، گھر تمہارا، گلی تمہاری، بچہ تمہارا، تربیت تمہاری، اور اٹھا اس کو لیا مدرسے سے۔ اب ایمان سے بتائیں، اس میں اب تربیت کس کی جائے؟ اس بچے کی تربیت کی جائے یا اس کے بچے کے ماں باپ کی تربیت کی جائے؟ بھائی اگر وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، وہ کلاس فیلو ہونے کی وجہ سے، اس لیے بس آپ نے اٹھا لیا، یہ دو کلاس فیلو لڑیں ادھر اور یہ قصور مولوی صاحب کا ہے؟ حضور مولوی صاحب کا قصور نہیں۔ اکثر بچے سردیوں میں چھوڑ جاتے ہیں، گرمیوں میں آ جاتے ہیں۔ اکثر بچے، میرے اب بچے ماشاءاللہ ابھی یونیورسٹی اب کلیئر کرنے والا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے سالانہ امتحان بھی ہوتے رہے نا جی، ٹیسٹ بھی ہوتے رہے، سالانہ امتحان بھی، سیمائی بھی، ششمائی بھی، سارے امتحان ہوتے رہے۔ ایک دن بھی چھٹی نہیں کروائی سپارے سے میں نے، الحمدللہ۔ قرآن بھی سنا پڑھتے ہیں، دین بھی سمجھتے ہیں۔ مدرسے سے بچے چھٹی کر جاتے ہیں، جی آج ٹیسٹ چل رہا ہے، جی پیپر ہو رہے ہیں، جی چھٹیاں ہو گئی۔ اچھا جی چلو، پیپروں کے دوران چھٹیاں ہو گئی جی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، اب پیپر ختم ہوئے نا جی، تو اب نانی کے گھر جانا ہے، نانی کے گھر چلے گئے جی۔ اچھا جی، وہ 4-5 دن ادھر چھٹی ہو گئی، 4-5 دن پیپروں، وہ جو ہفتہ چلیں، 15 دن چلیں جتنی، وہ چھٹی ہو گئی۔ اس کے 2 دن پہلے اس کے پریپیرنگ کے لیے، تیاری کے لیے چھٹی ہو گئی۔ اب ان چھٹیوں نے نقصان کیا کیا آپ کا؟ یہ میرا بیٹا ہے بڑا، یہ میرا چھوٹا، میں اس کو کہوں نماز پڑھا تو یہ نماز پڑھا دے گا، میں اس کو کہوں تو وہ پڑھا دے گا۔
میں اس کو کہوں اذان دے یا اس کو کہوں اذان دے، وہ کرا دے گا۔ میں نے اس کو وصیت کی ہے کہ جب میرا جنازہ نکلے تو نے جنازہ پڑھانا ہے۔ میں نے تربیت کی ہے نا جی، میری اولاد ہے نا جی، مجھے اپنی تربیت بھی یقین ہے کہ میں نے اس بچے کو نماز پڑھانا بھی سکھایا ہے، اس کو جنازہ پڑھانا بھی سکھایا ہے۔ میرے جنازے پر جو میرا جنازہ پڑھائے گا کم از کم اس کو خود کو جنازہ آتا ہوگا۔ اب یہ جو مدرسے کو سیکنڈری رکھ کے ٹیوشن کو اسکول کو اولین ترجیحات پہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، ان کا سکا بیٹا ان کے جنازے میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ جنازے کی دعائیں نہیں پڑھ سکتا۔ سکی اولاد ہے۔ حق تو یہ تھا کہ بیٹا جنازہ پڑھائے باپ کا یا باپ پڑھائے جنازہ بیٹے کا۔ اب یہ ستم آپ لوگ صرف اپنے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ ہر اس مسلمان کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے جس کے جنازے میں آپ شریک ہو رہے ہیں۔ حق تو یہ تھا نا جی، بھائی میت کے اوپر جنازے کا سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اس کے وارث کا۔ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم الحمدللہ پڑھا دیتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے لیے وہ روٹین کا کام ہے، ہمارے لیے وہ ڈیلی کا کام ہے۔ ایک روٹین کا کام ہے، ایک کام کے اندر آپ کے پورے جذبات شامل ہیں۔ مثال کے طور پر جب یہ بیٹا میرا جنازہ پڑھائے گا یا اللہ ان کو زندگی دے میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا، جو کیفیت میری ہوگی یا اس کی ہوگی وہ کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ اسلام یہی کیفیت چاہتا ہے۔ اگر بیٹے کا جنازہ آ گیا ہے تو باپ کیوں نہیں پڑھاتا؟ پڑھائے نا، آگے آئے نا، باپ آگے آئے۔ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتا؟ بیٹا آگے آئے نا جی، اگر وہ اس قابل ہے تو پڑھائے۔ اس وقت جو بیٹے کی کیفیت ہوگی یا باپ کی کیفیت ہوگی، حضرت میں نے زندگی میں بڑے جنازے پڑھے اور بہت پڑھائے، بے شمار جنازے پڑھائے، اب یاد بھی نہیں کتنی تعداد ہے، لیکن ایک جنازہ مجھے یاد ہے، وہ میرے باپ کا جنازہ، جس دن میرے باپ کا جنازہ تھا میری یہ کیفیت تھی، میرا پورا جسم ایسے لرز رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، میرا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا، اور ہم نماز میں بھی کھڑے تھے، روئے جا رہے۔ اب وہ لرزتی ہوئی زبان سے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا ہو رہا تھا، لرزتی ہوئی زبان سے وہ دعائیں پڑھی جا رہی تھی۔ وہ کیفیت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ اپنے کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے صرف یہ نقصان نہیں کیا، بچے کو ٹیوشن یہ مدرسے سے اٹھا لیا، آپ نے بچے کو قرآن سے اٹھا لیا، آپ نے زیادتی اپنے ساتھ بھی کر لی، آپ نے سارے مسلمانوں کے ساتھ بھی کر لی۔ اللہ کے بندے، جتنی تیاری آپ نے دنیا کی ہے اتنی آخرت کی بھی تو کرو نا یارا۔ یہ بچوں کے حقوق میں ہے آپ کو سکھانا، صرف ماں باپ کی عظمتوں کا بیان ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ بیان بھی ہے، ادعوا لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم، اور ان منہ بیٹوں کو ان کے باپ کا ہی بیٹا کہہ کر بلایا کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر ان کے باپ تمہیں معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ اللہ نے رضاعت کا حکم بیان کیا، اللہ نے یہ 14 حقوق جو بیان کیے ہیں ان میں سے یہ سب سے اہم ترین اب انشاءاللہ زندگی رہی، میں یہاں پر بڑے عرصے سے جی کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کو کم از کم نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات یہ یاد ہو جائیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، کلمے یاد ہو جائیں، نماز یاد ہو جائے، یہ چیزیں یاد ہو۔ اگر قبلہ آج ہم ان کے اوپر محنت کریں گے تو کل کو، اب آپ چاہتے ہیں، آپ میں سے کون چاہتا ہے اس کی اولاد نمازی بن جائے؟ کوئی بتائے گا؟ چلو یوں کہتے ہیں، کوئی چاہتا ہے اس کی اولاد بے نمازی ہو؟ جواب دو، بول پڑو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی اولاد بے نمازی نہ ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز پڑھنا شروع کر دو، آپ کی اولاد خود بخود نمازی ہو جائے گی۔ جو چاہتا ہے نا اس کا بیٹا سونا قرآن پڑھے، وہ خود قرآن سونا پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی اولاد خود بخود آپ کے نقش قدم پر چلے گی۔ ادھر سلیم صاحب تشریف فرما ہیں یا نہیں فرما؟ وہ سلیم صاحب تشریف ہیں، بابا خان صاحب، یہ بھی ہمارے سلیم صاحب ہیں، سلیم صاحب خان صاحب بھی ہیں ایک،
ان کے سارے پوتے نواسے سارے ادھر ہی پڑھتے ہیں، وہ میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، جس طرح میں نماز پڑھاتا ہوں نا جی سورہ فاتحہ شریف پڑھتا ہوں، وہ بابا جی بتاتے ہیں کہ میرا چھوٹا پوترا جا کے گھر میں اسی طرح کھڑا ہو کے نا جی تمہاری نقل اتارتا ہے، اسی طرح الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتا ہے۔ ابھی وہ میں اس کا استاد ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس کا باپ پڑھے گا تو کیا وہ باپ کی نقل نہیں اتارے گا؟ باپ کو راضی کرنے کے لیے اولاد ہر کام کرتی ہے۔ اگر اولاد چاہتے ہیں آپ کی نمازی بن جائے تو خود نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اگر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد سونا قرآن پڑھے تو وہ خود سونا قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر باپ چاہتا ہے میری اولاد دین کی سمجھدار بنے، رات کو کم از کم آدھے سے 1 گھنٹہ بیٹھ کر روزانہ کوئی دین کی کتاب کھول کے اپنی اولاد کو دکھاؤ کہ میں دین کی تعلیم بھی پڑھتا ہوں، مطالعہ کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی اولاد بھی دیندار بن جائے گی۔ ان کے لیے کوئی گرتیاں نہیں ہوتی، کوئی ایسی گدڑ سنگیاں نہیں ہوتی جو ہم سنگائیں گے تو وہ بچے صحیح ہو جائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہمیں خود عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو میں نے اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں تمام اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔